شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے اس حقیقی اسمبلی کے اجلاس میں جو کہ ہم اسمبلی کے دروازے پہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارے جو 26 اراکین ہیں ان کو اظہار یکجہتی کے لیے کہ جب تک وہ اندر نہیں جائیں گے تو ہم لوگ اندر نہیں جائیں گے، لیکن یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ایک اجلاس اندر ہو رہا ہے اور ایک حقیقی اسمبلی کا اجلاس باہر ہو رہا ہے۔ کل ہماری بات چیت ہوئی اور اس بات چیت میں 3 بنیادی نکات پہ ہمارا اتفاق ہوا اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر ممبران کو حکومت جو سسپینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم اندر جائیں گے، ادروائز ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر اسمبلی لگائیں گے۔ سب سے پہلے میں چونکہ پنجاب کی صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہو چکی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح گزشتہ 4 دن سے موجودہ حکومت کے منصوبوں کا، موجودہ حکومت کے جو 5335 ارب روپے کا بجٹ تھا اس کی کلئی کھلی ہے کہ 63 لوگ شہید ہوئے، اور جس طرح میرے رفقا نے یہ بات کی کہ ذیشان اور شعیب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے کہ محترمہ آوازیں دیتی رہیں، ذیشان اور شعیب نہ ملے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63 اموات ہوئیں، 290 افراد زخمی ہوئے۔ یہ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ ہے، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ اس کے بعد حکومت نے اب تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے ان لوگوں کی داد رسی ہو۔ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، چند گلیاں، چند سڑکیں انہوں نے سلیکٹ کر لیں پوش ایریاز کی۔ تھک پاپولیشن کے ایریاز لاہور میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایریاز 4-4 5-5 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ اندر جیلی اسمبلیاں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت یہ محترمہ چیف منسٹر صاحب کی اگر آپ سپیچز سنیں، جب یہ اپوزیشن میں تھی تو کہتی تھی پیٹرول بڑھ گیا ہے، وزیر اعظم چور ہے۔ تو پیٹرول کی قیمت 2021 میں 134 روپے تھی، اور اب پیٹرول کی قیمت کا اندازہ لگا لیں کہ 272 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو چور کون ہے جی، 134 والا یا 272 والا؟ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سیلابی صورتحال، پنڈی کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہے۔ جیلم میں جو پوٹوہار کا ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے آبی گزر گاؤں پہ انہوں نے جو ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی تھیں وہ اس وقت ختم ہو چکی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرتی آفات کو رستہ دینا چاہیے۔ انہوں نے وہاں مل جل کے ہاؤسنگ سکیمز بنائیں، جیلم میں نقصان ہوا، پنڈی میں ہوا، اور مسترد شدہ لوگ ادھر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، اور وہاں پہ اس اکثریت کو، ان ممبران کو جو یہ رول آف لا اور یہ اسمبلی کی جو سولیڈیرٹی ہے اس کو یہ بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے ممبران کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس کے بعد چینی کا سکینڈل ہے۔ چینی کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گندم سے 2200 ارب روپیہ کسان پٹ گیا، کپاس سے کسان پٹ گیا۔ نومبر میں چینی امپورٹ ہو رہی ہے، اور جب نومبر میں چینی آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کسان پھر پٹ جائے گا۔ آج 200 روپے چینی مل رہی ہے، 172 روپیہ انہوں نے ریٹ لگایا ہے، لیکن 200 روپیہ بلیک میں چینی مل رہی ہے۔ یہ صرف چینی مافیا کے لیے انہوں نے، جو شوگر مافیا اس کے لیے کی ہے۔ اس کے بعد ستھرا پنجاب میں انہوں نے 30 ارب روپے رکھے۔ اور بھائی آپ کے لاہور میں، آپ کا لاہور جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ادھر تخت لاہور کہتی ہیں، باقی پنجاب کو تو آپ چھوڑ دیں، سنت نگر، چوبرجی، کرشن نگر، شاہ درہ، ان ایریا کا حال تو آپ جا کے دیکھیں، یہاں پہ تو لوگ ڈوب گئے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟
آپ نے مال روڈ اور آپ نے قذافی اسٹیڈیم اور آپ نے 2-4 سڑکوں کو صاف کروا کے اور میڈیا کو منع کر دیا ہے. اور میں میڈیا کے مالکان سے بھی یہ کہوں گا کہ آج آپ کا وقت ہے, آپ اپنے چینلز کو رپورٹنگ کرنے دیں, ذیشان کو ڈھونڈیں, شعیب کو ڈھونڈیں, تاکہ پتہ چلے کدھر غائب ہو گئے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے. آپ نے 1109 ارب روپیہ آپ نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے رکھا. کیا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے کہ 15 جولائی سے لے کے 15 سپٹمبر تک مونسون کا موسم ہے. آپ اپنی ناکامی کو تسلیم کریں اور محترمہ آپ آئیں, آپ عوام کے سامنے آ کے معافی مانگیں. میں دوبارہ کنڈیمٹ کروں گا اس موجودہ حکومت کو جو اس سیلابی جو 3 دن کا یہ برداشت نہیں کر سکی ایمرجنسی کو اور یہ فیل ہو گئی ہے. ان کی بنائی ہوئی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں. ان کو CNW جا کے پتہ کرنا چاہیے کس کس نے انہوں نے کیا کیا کھایا ہے. 509 ارب روپے کا آپ نے سپلیمنٹری بجٹ دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سپلیمنٹری بجٹ اس صوبے پہ بوجھ تھا. کیا آپ اس سپلیمنٹری بجٹ میں سے 200 ارب روپے لگا کے ڈرین سسٹم نہیں ٹھیک کر سکتی تھی؟ ہم دوبارہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ صرف اڈیالہ پہ ہے کہ اڈیالہ میں جو قیدی نمبر 804 بیٹھا ہے اس کو کوئی نہ مل سکے. آپ ان کی بہنوں کو روک رہے ہیں, آپ ان کے ورکرز کو روک رہے ہیں, آپ ان کے وکلا کو روک رہے ہیں, آپ سب کو روک رہے ہیں, لیکن عوام اس وقت بھوکی مر رہی ہے. اس وقت ایک یونٹ جب اوپر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کریم بلاک کے ایک تاجر کا بی 4,80,000 روپیہ بل آیا ہے. آپ اس تاجر کا تو پتہ کریں جس کا ایک کھوکھا تھا اس کا بل آیا ہے. تو آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی کی طرف سے جناب اسپیکر اور اس پورے ایوان کی طرف سے میں یہ قرارداد پیش کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی ناکامی پہ یہ قرارداد مذمت ہم پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کو اس ہاؤس کی رائے آپ کو لینی چاہیے اور ہاؤس سے پوچھنا چاہیے کہ ہاؤس کی کیا رائے ہے. تھینک یو ویری مچ. جی جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں, جو اس کے مخالفت میں ہے وہ نہ کہیں. فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے, فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے. قرارداد منظور کی جاتی ہے.